اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ہم نے شروع کی تھی نظم پہ وسترۂ شجر سے امید بہار رکھ. اس کا ہم نے مصنف کا تعارف دیکھا، ادبی بھی شخصی بھی. اس کے بعد ہم نے بات کی اس جرنل اقتباس کی اور جو تشریح کے کرتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے جو ہے فروٹفل ثابت ہوگا. بہترین الفاظ کے ساتھ، بہترین خیالات کے ساتھ آپ کے اس نظم کے ہر شعر کی عکاسی کرے گا. اس کے بعد اب ہم فرداً ان اشعار کی تشریح کی طرف آتے ہیں. تو علامہ اقبال کا یہ پہلا شعر اس نظم کا کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے. اس میں آپ نے الفاظ معنی تشریح کرتے ہوئے نہیں لکھنے، صرف مفہوم دینا ہے، اور مفہوم کے بعد آپ نے تشریح کا عنوان دے کے جیسا کہ پہلے اسلوب لکھو گے اور اس کے بعد تشریح شروع کر دو گے کہ جو شاخ، اس کا مفہوم بنے گا کہ جو شاخ خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ جائے، موسم بہار کے بادل میں بھی اس کا دوبارہ ہرا بھرا ہونا ناممکن ہے. ڈالی شاخ کو کہتے ہیں، فصل خزاں کا موسم، سحاب بادل کو کہتے ہیں، اور بہار کے بادل کو. تو مراد یہ کہ جو شاخ خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ جائے، موسم بہار کے بادل میں بھی اس کا دوبارہ ہرا بھرا ہونا ممکن نہیں. ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، زیر بحث لائے تھے کہ یہاں پر جہاں تک حضرت علامہ اقبال کی شاعری کا تعلق ہے تو ان کی علامتی شاعری ہے. انہوں نے مختلف چیزوں کو علامات کے طور پر، علامتوں کے طور پر لیا ہے. تو وہیں پر اس نظم میں شجر سے مراد انہوں نے لی ہے ملت اسلامی ملت لیا ہے، اور ڈالی سے مراد فرد ہے جو یعنی مسلمان. تو یہاں پر علامت کیا ہے؟ شجر علامت ہے مسلمان امت کی، اور ڈالی سے مراد مسلمان بذات خود ہیں. تو آپ ایک طرح سے یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ علامہ اقبال شعر کے پہلے مصرعے میں ڈالی اور شجر کے استعارے استعمال کرتے ہیں جن کا ظاہری مطلب شاخ اور درخت ہے، لیکن اقبال کی اس سے مراد مسلمانت اور امت مسلمہ ہے. تو علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے دستور کے مطابق، جو دنیا کا قاعدہ ہے، جیسا کہ اس دنیا میں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ جو شاخ خزاں کے موسم میں درخت سے کاٹ دی جائے تو اس درخت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. وہ شاخ کبھی ہری نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ درخت سے الگ ہو گئی، چاہے اس پر موسم بہار میں کتنی بارشیں کیوں نہ برس جائیں، کیونکہ بارش سے فائدہ اٹھانے کے لیے شاخ کا درخت کے ساتھ ہونا ضروری ہے. تو یہ اس کا مفہوم آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ اس پردے میں اس کا یہ مطلب بنتا ہے. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو شاعر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اللہ کی رحمت سے صرف اس وقت ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب تک وہ امت مسلمہ کے ساتھ منسلک ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے، مسلمان ایک جس کی ہر اینٹ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. یا پھر فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک آدمی کی طرح ہے کہ اگر اس کی آنکھ بیمار ہوتی ہے تو سارا جسم بیمار ہوتا ہے، اگر اس کا سر بیمار ہوتا ہے تو وہ سارا جسم بیمار ہوتا ہے. تو اس طرح مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا ضروری ہے. دراصل کائنات میں ہر چیز کا وجود اس وقت تک برقرار ہے جب تک اس کے اجزاء آپس میں منظم ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اسی طرح قوموں کی ترقی کا راز اتحاد و اتفاق میں پوشیدہ ہے. جس قوم کے افراد آپس میں انتشار کا شکار ہوں، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوں، ان میں کوئی اتفاق نہ ہو تو اس زمانے میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو تشریح طلب شعر کے ذریعے علامہ اقبال ایک خفیہ مگر اہم پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں
کہ ہمیں امت مسلمہ کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہوں گے، آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنا ہوگا، اور تمام عالم اسلام کو ناقابل تسخیر بنانا ہوگا۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب امت کے تمام افراد شجر اسلام کے ساتھ پیوستہ ہو جائیں۔ علامہ اقبال ملت اسلامیہ کے اتحاد کے سب سے بڑے داعی تھے، حامی تھے، اس لیے ان کا اپنا ہی ایک شعر ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہو کہ شاعر ہمیں درس دے رہے ہیں اکٹھا ہونے کا، باہم جڑ کر رہنے کا، اور اتفاق اور اتحاد سے رہنے کا۔ بس انسان کو اپنے خاندان، کنبے یا دوسرے الفاظ میں اپنی ملت سے تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ ملت سے مراد مذہب کی بنیاد پر لوگوں کا اکٹھا ہو جانا، ان کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار رکھنے چاہیے، یوں وہ ہم آلام و مصائب کا مقابلہ کرنے اور زندگی کی دوڑ میں آگے نکلنے کے قابل ہو جائیں گے۔ معاشرتی تقاضوں سے ہٹ کر اگر اسلامی نقطہ نظر سے بھی انسان اپنے خاندان یا قوم سے منسلک رہنا جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اتحاد اور یگانگت کا حکم دیا گیا ہے۔ احادیث نبوی میں بھی آپس کے اتحاد پر زور دیا گیا ہے۔ آپ وسلم کی تعلیمات سے واضح ہے کہ ایک مسلمان اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ کا تعلق نہیں کر سکتا۔ یہاں تو پوری قوم کی بات کی جا رہی ہے کہ مسلمان اگر زوال کا شکار ہوئے تو اس کے پس منظر میں کیا تھا کہ مسلمانوں نے آپس کے اتفاق کو چھوڑ دیا، اپنے اتحاد کو چھوڑ دیا، اور اسی چیز سے دشمنوں نے فائدہ اٹھایا اور ان کو نقصان پہنچایا۔ دوسرا شعر ہے لا زوال عہد خزاں، اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ لا زوال جسے کبھی زوال نہ ہو، کبھی ختم نہ ہونے والا، غیر فانی۔ کہ کیا چیز غیر فانی ہے؟ عہد خزاں کی اب وہ بات کرتے ہیں، پت جھڑ کا موسم، خزاں کا موسم ان لوگوں کے لیے لا فانی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ واسطہ تعلق کو کہتے ہیں، برگ پھل کو کہا جاتا ہے، برگ پتے کو کہا جاتا ہے، پنکھڑی کو کہا جاتا ہے، اور بار پھل کو کہا جاتا ہے، پھول کو کہا جاتا ہے۔ تو مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ درخت کی وہ ٹہنی جو اپنے اصل یعنی درخت سے جدا ہوئی تو اس پر ہمیشہ کے لیے جو ہے خزاں طاری ہو گئی، اب اس پر کبھی پھل اور پتے نہیں آئیں گے۔ تو اب یہاں پر بھی اتحاد اور اتفاق کی اہمیت کی بات کرتے ہیں، اور اس سے الگ ہونے پر جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ شاعر جو ہے اس کو زیر بحث لاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخ سرسبز نہیں رہ سکتی، درخت اس کی توانائی اور خون کا منبع ہے۔ اپنے منبع سے جدا ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ توانائی اور خون کی ترسیل بند ہو گئی، بس ٹوٹی ہوئی شاخ دنوں میں سوکھ جاتی ہے، ایسی شاخ پتوں اور پھولوں سے بھی محروم ہو جاتی ہے، چنانچہ وہ کسی چوب خشک، چوب کہتے ہیں لکڑی کو، خشک لکڑی جو صحرا کی طرح جو ہے جلتی ہے اور پھر اس کو آگ کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنا ہوگا۔ اسی کے بارے میں ایک شاعر کا خیال ہے کہ نہ پوچھ حال میرا میں وہ چوب خشک صحرا ہوں، نہ پوچھ حال میرا میں وہ چوب خشک صحرا ہوں، لگا کر آگ جسے کارواں روانہ ہوا۔ تو اس شعر میں بھی شاعر یہی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو جدا نہیں ہونا چاہیے اور ان کو آپس میں متحد اور متفق رہنا چاہیے، جہاں جو ہے حالانکہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی اگر الگ کر دی جائے یہ شاخ تو وہ خزاں کی نظر ہو جاتی ہے، دوبارہ چاہے لاکھ بہاریں آئیں، لاکھ بارشیں اس پر برستی رہیں، وہ شگفتگی اور تازگی اس کی دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ یہاں پر وہ بات جب انہوں نے بات کی نا کہ کچھ واسطہ ہے لا زوال عہد خزاں، اس کے واسطے کہ اس کے لیے خزاں ہمیشہ کے لیے جو ہے ہوتا ہے، وہ کبھی بہار میں تبدیل نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی ہریالی کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ اقبال مسلمانوں کی صورتحال کا نقشہ ایک اور جگہ یوں بیان فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں، ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں، اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا۔
تو علامہ اقبال تشریح طلب شعر میں شجر اور شاخ کے استعارے کے ذریعے، علامات کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شاخ درخت سے جدا ہو جائے تو اس کے مقدر میں کبھی پتے اور پھل نہیں ہیں، خزاں ہمیشہ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو 20ویں صدی کے شروع میں مسلمان انگریزوں سے خوف زدہ تھے اور مایوس بھی ہو گئے تھے، تو حق گوئی اور سچ جو مسلمانوں کا جوہر تھا وہ ان صفات سے بھی محروم ہو گئے۔ اقبال نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے اوصاف سے پھر سے آشنا کیا جانا چاہیے تاکہ وہ عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ دراصل اقبال ان علامات کے ذریعے مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اتحاد کو دستور حیات بنا لو، اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرو، یہ زندگی تمہارے لیے تحفہ خداوندی قرار پائے گی۔ لیکن اگر تم نے اس اصول کائنات کو نظر انداز کر دیا تو تمہاری شاخ بھی شجر اسلام سے کٹ جائے گی، تم پر کبھی بہار نہ آ پائے گی، تمہاری مسکراہٹیں تم سے روٹھ جائیں گی، ناکامیاں تمہارا مقدر قرار پائیں گی اور کامیابیاں تم سے کوسوں دور ہو جائیں گی۔ تو اے مسلمانوں سمجھ جاؤ، ابھی وقت ہے سنبھل جانے کا اور سنور جانے کا اور کچھ کر کے دکھانے کا۔ تو شاعر ایک طرح سے مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور عبرت دلا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی ملت سے علیحدگی اختیار کی تو پھر ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تیسرا شعر اس نظم کا ہے، تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ گلستان باغ کو کہا جاتا ہے، فصل خزاں، خزاں کا موسم، پت جھڑ کا موسم، جیب گل پھولوں کی جیب جس میں زردانے ہوتے ہیں۔ زر کامل عیار کہتے ہیں خالص سونے کو، کہ اس خالص سونے سے محروم ہو گئے، پولن گرینز جس کو انگریزی میں آپ لوگ کہتے ہو، اردو میں اسی کو زردانے کہا جاتا ہے، اور اسی سے ہی آگے پھولوں کی یا پودوں کی نسلیں بڑھتی ہیں۔ تو یہاں پر وہ انہی کے ختم ہونے کی بات کرتے ہیں، ان کی کمال کی بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک کمال ہے کہ ان زردانوں سے مزید ان میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے پاس سمجھیں وہ تہی دست ہیں، کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ ہیں۔ تو یہاں بھی وہ کچھ اس طرح کی ہی بات کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک قسم کا یہ خاص احسان ہے کہ انہوں نے عشق و عاشقی کے قصے چھیڑنے کی بجائے اپنی شاعری کے ذریعے تعمیری فکر کو فروغ دیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی بدحالی کا نہ صرف تجزیہ کیا بلکہ علاج بھی تجویز کیا ہے۔ چنانچہ تشریح طلب شعر میں وہ آگاہ کر رہے ہیں کہ مسلمان خزاں کی زد میں ہیں اور ان کا باغ اجڑ رہا ہے، پھولوں کا زردانوں سے محروم ہونا باغ کی ویرانی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح معاشرے سے روحانیت اور اخلاقی اقدار کا ختم ہو جانا تباہی اور بربادی کی علامت ہوتا ہے۔ چونکہ مسلمانوں میں اخلاقی قدریں ختم ہو گئی تھیں، اس لیے ان کی مثال اجڑے ہوئے باغ سے انہوں نے دی ہے، اور تلافی کی ایک ہی صورت ہے کہ قوم میں اپنی تباہی کا احساس پیدا ہو جائے، بصورت دیگر وہ غلامانہ زندگی سے کبھی باہر نہیں آ سکتی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیر تشریح شعر میں علامہ اقبال ملت اسلامیہ کے زوال پر آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان انتہائی نازک وقت سے گزر رہے تھے، غیر مسلم قوتیں مسلمانوں کے درمیان تعصب پھیلانے میں مصروف تھیں، ان میں فرقہ واریت پھیلا رہی تھیں، امت مسلمہ فرقہ پرستی کا شکار ہو چکی تھی اور اتحاد و اتفاق کا سبق بھول چکی تھی۔ ارشاد خداوندی ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ قرآن پاک میں بھی اتحاد و یگانگت کا درس دیا گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اقبال ملت اسلامیہ کو کل جو ہے وہ کیا قرار دے رہے ہیں کہ وہ جو ہے آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہیں، اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں اسلامیہ کو کلمہ توحید اور وہ قرآن حکیم کے مطابق متحد کرنا چاہتے ہیں، ان کو متفق دیکھنا چاہتے ہیں۔ شاعر تشریح طلب شعر میں امت مسلمہ کے تمام افراد سے مخاطب ہیں، اس پوری امت سے مخاطب ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارا گلشن گلشن اسلام یہاں پر مراد ہے، فصل خزاں کا شکار ہو گیا ہے، وہ زوال اس پر آ گئے۔ اس میں خزاں کا قیام پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ جب پھول مرجھا جاتے ہیں تو ان کے زردانے بھی گر جاتے ہیں، ان کے پولن گرینز بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال امت مسلمہ کو درپیش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تمہارا دل ایمان کی دولت سے خالی ہوتا ہے تو تمہارے چہروں کی رونق چلی جاتی ہے، تمہارے وجود کے اندر
نقص نظر آتا ہے، کمی نظر آتی ہے، امید کی جگہ یاس اور حوصلے کی جگہ پست ہمتی نظر آتی ہے۔ یاس نا امیدی کو کہتے ہیں۔ تو ناکامی اور نامرادی پھر مقدر بن جاتی ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تیرا دامن امن سے خالی ہے، تم تقریر کے فن کار تو ہو مگر عمل کے شاہکار کب بنو گے؟ تمہارے پاس مفروضے بہت ہیں، باتیں کرنی بہت آتی ہیں، جبکہ تم کردار کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہو، جبکہ آباء و اجداد کے وہ تاریخی کارنامے تمہاری گفتگو کا مرکز تو ہوتے ہیں، لیکن اس سنہری تاریخ کا حصہ بننے کی وہ بات کرتے ہیں، کیونکہ کسی وقت بھی فکر مٹ سکتی ہے مگر عمل تاریخ کے اوراق پر جو ہمیشہ کے لیے موجود رہ جاتا ہے۔ علامہ اقبال اپنی شاندار ماضی کو پھر سے پا لینے کی خواہش مند ہیں۔ اب یہاں پر زردانوں سے خالی ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ فکر اور عمل سے خالی ہو جانا، جہد و عمل سے مسلمانوں کا خالی ہو جانا، اپنے بزرگوں والی خصوصیات کو کھو دینا۔ تو جن میں خلفائے راشدین کے دور کی پوری رونق نظر آئے وہ اس کے پا لینے کی خواہش کرتے ہیں۔ آج مغربی قوتیں مسلمانوں کی تہذیب کو مسمار کرنے میں اپنا پورا زور انہوں نے صرف کر دیا ہے، اس لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو بکھرنے سے بچا لیا جائے، ان کے اندر جہد و عمل کی قوت پیدا کی جائے۔ تیرے کمال مساوات کی قسم ہے مجھے کہ تیرے دین سے بڑا کوئی انقلاب نہیں۔ تو حضرت علامہ اقبال کی اپنے قوم کے لیے درد مندی اس شعر سے عیاں ہے، اور وہ ان کو جو ہے متحد ہونے کی اور اپنے آباء و اجداد والے کارناموں پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہوئے یہاں نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے آج کے اس لیکچر کا، انشاءاللہ اسی کو کل آگے بڑھائیں گے۔ اللہ حافظ۔